70 پر 3 فرقے. اللہ کے نبی کیا بولے بخاری مسلم کی حدیث، اے میرے امتیوں، یہودیوں میں 70 پر 1 پیدا ہوئے، 70 جائیں گے جہنم میں، 1 جائے گا جنت میں. نصارہ میں، نصرانیوں میں، عیسیٰ کی امت میں 70 پر 2 فرقے ہوئے، 70 پر 1 جہنم میں جائیں گے، صرف 1 جنت میں جائے گا. میری امت میں 70 پر 3 فرقے ہوں گے، 70 پر 2 جہنم میں جائیں گے، صرف 1 جنت میں جائے گا. اے اللہ کے نبی وہ کون جائیں گے جی جنت میں؟ وہ جنت میں جانے والے کون ہوں گے؟ نبی کیا بولے؟ میں اور میرے صحابہ آج جس راستے پر ہیں ایسا عمل کرنے والے جنت میں جائیں گے بولے. تو ہمیں دیکھنا یہ ہمارے نبی اور نبی کے صحابہ کیا کرے، کیسا کرے، ویسا ہمیں کرے، جنت میں جاتے. آج دیکھو ہمارے شادیاں کو دیکھے تو 100 قسم کے رسمہ ہمارے شادیاں میں. شادی شروع ہوتی اب منگنی کہتے، منگنی انگیجمنٹ، انہیں اسے رنگ چڑھاتا کہتے، انہیں اسے سلور، انہیں اسے گولڈ. یہ رنگ چڑھا لے کو منگنی 10 بکرے کاٹ کو بڑی دعوت شادی حال میں، بڑا گرینڈ دعوت انگیجمنٹ کہتے منگنی کی. اسلام میں ہے نہیں ہے منگنی کرنے کا. منگنی کے نام پر فضول خرچی، لاکھوں کے پیسے برباد. یہ منگنی ہو جانے کے بعد شادی میں 1000 قسم کے رسمہ، ہلدی کا رسم کہتے، چولی کا رسم کہتے، مہندی کا رسم کہتے، بوٹاں کا رسم کہتے، وہ بھونی کا رسم کہتے، سالی کا رسم کہتے، منہ دیکھی رسم کہتے، وہ کپڑا آڑا پکڑتی کہتے، مسل آڑا پکڑتی کہتے، انہیں ہاتھاں گھسڑیا تو سالی چھڑی لے کو مارتی کہتے، 1 نارل میں 2 جنے پیپا رکھ کو ڈکی ڈکی مار لے کو پانی پیتی کہتے. اللہ اکبر، 100 قسم کے. ابھی ہم نامہ چاہتے نہیں، وہ تیجا کہتے، منجا کہتے، گنجا کہتے، کئی کہ لاتے رہنا اتارتے رہنا. ذرہ کہ تو لڈو کم ہوا وہاں شروع منہ بھینگا ٹنگا، انہوں وہ لائی نہیں، انہوں یہ لائی نہیں، انہوں یہ کم لائی، انہوں وہ زیادہ لائی. 100 قسم کے، 1000 قسم کے راڑے. وہ تیس ابھی دیکھو میں شادی کرتا لے با ہوں بڑھا ہو جاتا ہوں کہنا. آج کے زمانے میں شادی کا دیکھا گھبرا ہو جانا انہیں. یہ رسمہ اتنے رواجاں کون پیدا کرے؟ ان کی اماں 1 بیماری پیدا کر گئی تھی، ان کی نانی 2 بیماریاں، ان کی پڑنانی 3 بیماریاں. ایسا آتے 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 آج اتنے رسمہ جمع ہو گئے شادی کے نام پر. شادی کرنا کا جان گھبرا ہوتا. نبی کے زمانے میں نماز ہوتی تھی، نماز کے بعد اچانک ایک صحابی اٹھ کو بولتے تھے، اے اللہ کے نبی میں شادی کرنا چاہتا ہوں. اے اللہ کے نبی یہ عورت آپ سے نکاح کرنا چاہتی ہے، آپ کو پسند نہیں، میرے سے کرا دو. کیا تو ہے کیا مہر دینے؟ کیا بھی نہیں. لوہے کی انگوٹھی ہے کیا لاچا؟ اے اللہ کے نبی وہ بھی نہیں. قرآن یاد ہے؟ ہاں یہ سورہ یاد ہے. وہ سورت تیرا مہر جا میں نکاح پڑھا، نکاح پڑھی تگن نڑی. اتنا سمپل، اتنا ایزی. وہاں کا اتھا مسل کتے، ہلدی کتے، چننا کتے، مہندی کتے، وہ رسم یہ رسم کرے کیا؟ کون کرے یہ؟ اسلام میں یہ خرافات تمہیں جہنم میں لے کر جائیں گی، یاد رکھنا. تمہیں کیا بولتی ائی اسے کیا ہمیں اسلام سمجھ کر نہیں، خوشی کے واسطے کر رہی سو، یہ کہیں کرتی خوشی کے واسطے. کون بولے تم نہ خوشی کے واسطے؟ خوشی کے نام پر دلہن والے کی گردن کاٹ ڈالتا انہیں. اتنے قسم کے مٹھے لانا، اتنے قسم کے فروٹا لانا، اتنے قسم کے وہ لانا یہ لانا. انہیں کہاں جانا؟ کہاں جانا انہیں؟ پہلے بیٹی کی شادی کرے تک سر کنے کا پہاڑ ہو گیا رہتا اس کا. شادی کر لیے، اب اس کے بعد جہیز کی ڈیمانڈ، ہم نہ یہ لے لے کاؤ، وہ لے لے کاؤ، یہ دیو، ہم نہ کیا بھی دیو نو کو جی، تمہارے جوائی کو دے ڈالو. تمہارے جوائی پھرتی اس کے اوپر، ایک کار دے ڈالو، ایک گاڑی دے ڈالو، تمہارے جوائی کو دیو. ہم نہ کیا بھی دیو نو کو، تمہاری بیٹی کو دیو، ایک 20 تولے برابر دیکھو بھیجو. سننا ایسا ڈیمانڈ. اب بچی پریگننٹ ہو گئی، فرسٹ ڈیلیوری مائی کے والد کرنا سو. کون بولے یہ بات؟ کیا قرآن میں لکھو ہے؟ نہیں اللہ کے نبی بتا کو گئی؟ کیا صحابہ کری ایسا؟ شادی کر کو ابھی اس کا خرچہ بھی پھٹے رہتا نہیں، ہم بچی پریگننٹ ہوتی گھر کو بھیج ڈالتا انہیں. سب سے مہنگی اسپتال میں دکھانا، مہینے مہینے کو اسکیننگ کراتے رہنا، دنیا کے مہنگے ٹیبلٹاں کھلانا. نہیں جی وہ گورنمنٹ اسپتال کہتے ہیں، وہاں کا وہاں لگ جانا نہیں ہماری بہو کو. سب سے پورے نندیال پورے کرنول کی سب سے مہنگی اسپتال میں لے جا کو ڈیلیوری کرانا. کیا کراتی معلوم نہیں،
وہ 50,000 آتا کہ 1,00,000 روپے خرچ آتا کہ فرسٹ ڈیلیوری لڑکی والے کرانا. ابھی وہ بیچارہ جو شادی میں اسے پیسے کے مارا پڑے تھے, اٹھ کو کھڑے بھی رہتا نہیں, پھر اسے کھڈے میں ڈال ڈالتے. ایک بچی ڈیلیوری کر لے جاتی, دوسری بچی آگ بیٹھ جاتی وہاں, تو اس کا دیکھے تک تیسری بچی, انہیں دیکھے تک یہاں جورو بیمار پڑ جاتی, جورو دیکھے تک اماں بیمار پڑ جاتی. کسے کا دیکھیں گا جی انہیں؟ ایسا کر کر کو بچی کے باپ کو آج ہمیں معاشرے کا سب سے مظلوم انسان بنا ڈالے. اسی لیے آج ڈرتا, بیٹی پیدا ہوئی تو گھبراتا انسان, ہائے ہائے مصیبت آ گئی نا بھائی, بیٹی پیدا ہوئی نا بھائی, مصیبت سمجھتا بیٹی کو. جبکہ بیٹی کیا ہے معلوم تم نا؟ اللہ کی جنت کی زینت ہے بیٹی. بیٹی اللہ کی رحمت ہے. اللہ کے نبی کہتے جس کی 3 بیٹیاں ہوں گی, اگر وہ پال پرورش کر کے بڑا کر کے ان بیٹیوں کو دین کی تعلیم سکھا کے, ان کے نان و نفقے کا خرچہ برداشت کر کے, ان کے پردے کی حفاظت کر کے, ان کے بلوغت کے بعد کسی توحید پرست نیک رشتے کو دے کر شادی کر دے, وہ 3 بیٹیوں کا توحید پرست باپ جنت میں جائے گا. اللہ کے نبی نے اعلان کیا. یہ اعلان سن کر ایک صحابی اٹھے, بولے اے اللہ کے نبی, 3 بیٹیوں کا باپ جنت میں گیا تو ہمیں کہاں جاتی, ہمیں کہاں جاتی؟ اللہ تعالیٰ مجھے 2 بیٹیاں دیا, وہ ذمہ داریاں ساری میری بچیوں کے ساتھ کریا تو کیا میرے واسطے نہیں کیا؟ اللہ کے نبی خاموش بیٹھ گئے. جبرائیل علیہ السلام جواب لے کر اترے. اللہ کے نبی نے فرمایا من عال جاریتین او اختین, مسلم شریف کی حدیث. جس کی 2 بیٹیاں ہوں گی یا باپ کے انتقال کے بعد 2 بہنوں کی ذمہ داری بھائی کے سر پر آ گئی, جو بھائی اپنی 2 بہنوں کی ذمہ داری ادا کرے, پال پرورش کر کے بڑا کرے, ان کے پردے کی حفاظت کرے, نان و نفقہ برداشت کرے, دین کی تعلیم سے آراستہ پیراستہ کرے, پھر بالغ ہونے کے بعد کوئی اچھا رشتہ دے کر شادی کر دے, کان معی فی الجنہ, وہ 2 بیٹیوں کا باپ, وہ 2 بہنوں کا بھائی میرے ساتھ جنت میں ایسے رہے گا. اپنی 2 انگلیاں ملا کر اللہ کے نبی اشارہ کر کے بتائے, شہادت کی انگلی بیچ کی بڑی انگلی سے ملا کر اشارہ کر کو بتائے, میرے ساتھ رہتا انہیں جنت میں. بولے. اور ایک صحابی اٹھے, بولے اے اللہ کے نبی, 3 بیٹیوں کا باپ جنت میں, 2 بیٹیوں کا باپ جنت میں, میرا رب میرا پروردگار مجھے ایک جگر کا ٹکڑا دیا ہے, میں کیا نہیں جا سکتا؟ اللہ کے نبی خاموش بیٹھے تھے, جواب حاضر ہو گیا. اللہ کے نبی مسکرانے لگے, کہنے لگے رحمک علیک یا عبداللہ, اللہ کے بندے تیرے اوپر اللہ کی رحمتیں نازل ہو. تیرے سوال کرنے سے میرے اللہ نے یہ کرم کر دیا, میری امت پر قیامت تک اگر کسی کے ایک بھی لختے جگر رہے, بیٹی رہے, وہ اپنی ایک بیٹی کی ذمہ داری بھی ادا کر دے, اللہ تعالیٰ اس ایک بیٹی کے توحید پرست باپ کو بھی جنت میں داخل کرے. بیٹیاں جنت میں جانے کا سبب اور ذریعہ ہیں. آج معاشرے میں یہ سڑگاڑ کے رسماں کہتے, ریتاں کہتے, وہ کہتے, یہ کہتے, بنا 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 ہمیں مظلوم بنا ڈالے بچی کے باپ کو. نہیں پہلی ڈیلیوری باپیچ کرانا کہتے, کہاں لکھو ہے جی, کون سی حدیث میں لکھو ہے جی؟ ظلم پر ظلم کرتے کیا جی؟ اللہ تم نے مچھا رکھنے والا مرد بنایا نا جی, جہیز منگ لیا, دنیا کی ہنڈی ہنڈی کاٹ لیا, اب بس نہیں ہوا, نہیں ڈیلیوری بھی وہاں چیک کرا لے گا, چل. اللہ اکبر, ظلم ہے, سراسر ظلم ہے. اتنا نہیں, میں باہر گاؤں کو جانا تو میرے باپ بولو ویزا کڑاؤ کا نا, پیسے اتنے دیو کا نا. میں بزنس کرنا تو میرے باپ بولو 10 لاکھ دیو کا نا. کئی کو تو کیا کریا با, سب بھی سسرے سے منگ کو کھا رہا, تو کیا کریا؟ اتنے سال پڑھ کو بڑا ہوا, کما کو جمائے نہیں کیا, ہوش نہیں کیا؟ میں خوددار بننا, کسی کے سامنے نہیں منگنا کرنے کا, بیٹی سے منگ کو کھا. اکثر باپا کو شکایت کر, مل صاحب میرا بیٹا میری باتیں سنتا نہیں, مل صاحب کہیں کو سنتا نہیں. بھائی کیا ہے کہ شادی ہوئے جب سے بدل کو چھوڑیا مل صاحب, کیوں کریا شادی؟ کیا بھی نہیں مل صاحب, ایک 10 لاکھ روپے نذرانہ دبک لگ شادی کریا. اچھا کون دیا نذرانہ؟ میرا سندھی دیا. اچھا اب تیرے سندھی کو تیرے بیٹے کو بکرے بیچ سکا, بیچ ڈالا تو, کئی کو لیا 10 لاکھ؟ مل صاحب اسے پال کو پرورش کر کو بڑا کرے تکا 5 لاکھ خرچہ آیا, اسے نوکری میں لگانے پڑھانے وہ ایک 5 لاکھ آیا, پورے 10 لاکھ روپے میرے سندھی کنے پورا منگلے چھوڑیا.
میں بلا تیرے بیٹے کو پڑھایا سو بڑا کریا سو بھی سمدھی کنے اصول کر بکرے بیچے سے بیچ ڈالیا. اب انہیں اس کی نہیں سنے تو کیا تیری سنتا کیا؟ تیری کہیں سنتا بھائی بیچ لے چھوڑیا نا بھائی تو تیرے بیٹے کو. جہیز کے نام پر سودا بازی یہ رسم رواج اللہ کے واسطے بچو. اپنے آپ کی ایمان کی حفاظت کرو. ان خرابیوں سے بچو. یتچ نہیں یا نندیال کے بڑے پیرا اب عروس آ رہا